السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 52 سے 90 تک۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی تاکہ تم احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے قوم تم نے نقصان کیا اپنا یہ بچڑا بنا کر، سو توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور مار ڈالو اپنی اپنی جان کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک۔ فتابہ پھر توبہ کرو علیکم تم، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا جب تک کہ نہ دیکھ لیں اللہ کو سامنے، پھر آ لیا تم کو بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو جو تم سے پہلے مر گئے تھے تاکہ تم شکر مانو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادل کا اور اتارا تم پر من و سلویٰ تاکہ کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا اپنی جانوں پر۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں اور کھاتے پیو اس میں جہاں چاہو فراغت سے، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور کہتے جائیے بخش دو تو معاف کر دیں گے ہم تمہارا قصور اور زیادہ بھی کر دیں گے تمہاری نیکیوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو اس کے خلاف کہ جو کہہ دی گئی تھی ان سے، پھر اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب آسمان سے ان کے گناہوں کے سبب۔
وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے تو ہم نے کہا مار اپنے عصا کو پتھر پر، سو بہہ نکلے اس سے 12 چشمے، پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ۔ کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی سے اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز نہ صبر کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر، سو مانگ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے کہ نکال دے ہمارے واسطے جو اگتا ہے زمین سے ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اترو کسی شہر میں تو تم کو ملے جو مانگتے ہو، اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور پھرے اللہ کا غصہ لے کر، اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خداوندی کو، اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ والصابئین اور صابئین جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر اور کام کیے نیک، تو ان کے لیے ہے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس، اور نہیں ان پر کچھ خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب لیا ہم نے تم سے اقرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی زور سے، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم ڈرو۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر تم پھر گئے اس کے بعد، سو اگر یہ نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی تو ضرور تم تباہ ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے کیے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن میں، تو ہم نے کہا ان سے کہ ہو جاؤ بندر ذلیل۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پھر کیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت ڈرنے والوں کے واسطے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اللہ فرماتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ وہ بولے کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے؟ کہا خدا کی پناہ کہ میں ہوں جاہلوں میں، اگر میں کہوں
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون۔ بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو وہ گائے کیسی ہو۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بن بہائی، درمیان میں ہو، بڑھاپے اور جوانی کے۔ اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ کیسا ہو اس کا رنگ۔ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے زرد خوب گہری ہے، اس کی زردی خوش نظر آتی ہے دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے کہ ہم کو کس قسم میں ہے کہ وہ، کیونکہ اس گائے میں شبہ پڑا ہے ہم کو، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پا لیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے محنت کرنے والی نہیں، جوتنے والی نہ ہو زمین کو، یہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، بے عیب ہو کوئی داغ اس میں نہیں۔ بولے اب لایا تو ٹھیک بات، پھر اس کو ذبح کیا، وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پھر ہم نے کہا مارو اس مردے پر اس گائے کا ایک ٹکڑا، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے تاکہ تم غور کرو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ثم قست قلوبكم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، سو وہ ہو گئے جیسے پتھر یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے جاری ہوتی ہیں نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان سے پانی، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے ان کاموں سے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اب کیا تم اے مسلمانوں توقع رکھتے ہو کہ وہ مانے تمہاری بات؟ اور ان میں ایک فرقہ تھا کہ سنتا تھا اللہ کا کلام، پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر، اور وہ جانتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب ملتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیا اللہ نے تم پر،
لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تاکہ جھٹلائیں تم کو اس سے تمہارے رب کے آگے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور بعض ان میں بے پڑھے ہیں کہ خبر نہیں رکھتے کتاب کی سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور ان کے پاس کچھ خیالات نہیں مگر۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ سو خرابی ہے ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے، پھر کہہ دیتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، تاکہ لے لیں اس پر تھوڑا سا مال۔ سو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتًا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ أَحَدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند روز گنے چنے۔ کہہ دیو کیا تم لے چکے ہو اللہ کے یہاں سے قرار کہ اب ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ اپنے قرار کے، یا جوڑتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے؟ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، سو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہی ہیں جنت کے رہنے والے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے لیا قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرنا الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، اور کنبے والوں سے اور یتیموں سے اور محتاجوں سے، اور کہو سب لوگوں سے نیک بات، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ، پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے سے تم میں، اور تم ہی ہو پھرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب لیا ہم نے وعدہ تمہارا کہ نہ کرو گے خون آپس میں اور نہ نکال دو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم مانتے ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔
پھر تم وہ لوگ ہوئے کہ ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں، اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فریق کو ان کے وطن سے چڑھائی کرتے ہوئے ان پر گناہ اور ظلم سے، اور اگر وہی آویں تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا بھی۔ تو کیا مانتے ہو بعض کتاب کو اور نہیں مانتے بعض کو؟ سو کوئی سزا نہیں اس کی جو تم میں سے یہ کام کرتا ہے مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامتی، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن پہنچائے جاؤ گے سخت سے سخت عذاب میں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے مول لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، سو نہ ہلکا ہوگا ان پر عذاب اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور پے در پہ بھیجے اس کے پیچھے رسول، اور دیے ہم نے عیسیٰ بن مریم کے بیٹے کو معجزے صریح، اور قوت دی اس کو روح پاک سے۔ پھر بھلا کیا جب تمہارے پاس لایا کوئی رسول وہ حکم جو نہ تھا یا تمہارے جی کو، تو تم تکبر کرنے لگے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، اور کہتے ہیں ہم دلوں پر غلاف، بلکہ لعنت کی اللہ نے ان کے کفر کے سبب، سو بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو سچ بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے، اور ان سے پہلے سے فتح مانگے تھے کافروں پر، پھر جب پہنچا ان کو جس کو پہچان رکھا تھا تو اس سے منکر ہو گئے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، سو لعنت ہے اللہ کی منکروں پر۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، کہ منکر ہوئے اس چیز کے جو اتاری اللہ نے، اس ضد پر کہ اتارے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، سو کما لیے غصے پر غصے، اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر بھی ہم نے تمہاری توبہ پر درگزر کیا، تم سے اتنی بڑی بات ہوئی پیچھے اس سے توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ اس توبہ کا بیان آگے کی تیسری آیات میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس توقع رکھنے کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کو شک تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ درگزر کرنا ایسی چیز ہے کہ دیکھنے والوں کو شکر گزاری کی توقع کا گمان ہو سکتا ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام، تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی،
اور فیصلے کی چیز تو اس توقع پر کہ تم راہ چلتے رہو۔ فیصلے کی چیز یا تو ان احکام شرعیہ کو کہا جو تورات میں لکھے ہیں، کیونکہ شرع سے تواتر اعتقادی اور عملی اختلافات کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یا معجزوں کو کہا کہ ان سے سچے جھوٹے دعوے کا فیصلہ ہوتا ہے، یا خود تورات ہی کو کہہ دیا کہ اس میں کتاب ہونے کی صفت بھی ہے اور فیصلہ ہونے کی صفت بھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے قوم، تم نے نقصان کیا اپنا یہ بچڑا بنا کر۔ فَتُوبُوا إِلَيْكُمْ، سو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، اور مار ڈالو اپنی اپنی جان، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر توبہ کرو تم اس کی طرف، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اس گھوںسلا پرستی کی تجویز سے، سو اب تم اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو۔ پھر بعض آدمی جنہوں نے گھوںسلا پرستی نہیں کی، بعض آدمیوں کو جنہوں نے گھوںسلا پرستی کی، قتل کرو، یہ عمل درآمد تھا تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر اس عمل درآمد کرنے سے حق تعالیٰ تمہارے حال پر اپنی عنایت سے متوجہ ہوئے، بے شک وہ تو ایسے ہی ہیں کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں۔ یہ اس طریق کا بیان ہے جو ان کی توبہ کے لیے تجویز ہوا، یعنی مجرم لوگ قتل کیے جائیں، جیسا ہماری شریعت میں بھی بعض گناہوں کی سزا کے باوجود توبہ کے بھی قتل و جان ستانی مقرر ہے، مثلاً قتل عمد کے عوض قتل اور ثبوت زنا بالشہادت پر رجم، کہ توبہ سے یہ سزا ساقط نہیں ہوتی، چنانچہ ان لوگوں نے اس پر عمل کیا جس کی وجہ سے آخرت میں مورود رحمت و عنایت ہوگی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا جب تک کہ نہ دیکھ لیں اللہ کو سامنے، پھر آ پکڑا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو کہ جب تم لوگوں نے یوں کہا اے موسیٰ ہم تمہارے کہنے سے ہرگز نہ مانیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہاں تک کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ طور پر دیکھ لیں۔ سو اس گستاخی پر تم پر بجلی کی کڑک آ پڑی اور تم اس بجلی کا آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کا قصہ اس طرح ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے تورات لا کر پیش کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو بعض گستاخ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہہ دے کہ یہ ہماری کتاب ہے تو بے شک ہم کو یقین آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بإذن الہی فرمایا کہ کوہ طور پر چلو، یہ بات بھی ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل نے اس کام کے لیے 70 آدمی منتخب کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر روانہ کیے۔ وہاں پہنچنے پر اللہ تعالیٰ کا کلام ان لوگوں نے خود سنا تو اس وقت اور رنگ لائے کہ ہم کو تو کلام سننے سے قناعت نہیں ہوتی، خدا جانے کون بول رہا ہوگا، اگر خدا کو دیکھ لیں تو بے شک مان لیں۔ چونکہ دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا، اس لیے اس گستاخی پر ان پر بجلی آ پڑی اور اسی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تمہارے پیچھے جو مر گئے تھے تاکہ تم احسان مانو۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے تم کو زندہ کر کے اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد، اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔
موت کے لفظ سے ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس بجلی سے مر گئے تھے۔ ان کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا قصہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بنی اسرائیل یوں ہی بدگمان رہتے ہیں، اب وہ یہ سمجھیں گے کہ میں نے ان کو کہیں لے جا کر کسی تدبیر سے ان کا کام تمام کروا دیا ہوگا، مجھ کو اس تہمت سے محفوظ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو پھر زندہ کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادل کا اور اتارا تم پر من و سلویٰ، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور سایہ فگن کیا تھا ہم نے تم پر بادل کو، اور خزانہ غیب سے پہنچایا ہم نے تمہارے اوپر، اور تم کو اجازت دی کہ کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، مگر وہ لوگ اس میں بھی اختلاف کی باتیں کر بیٹھے، اور اس سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ دونوں قصے وادی طیہ میں واقع ہوئے ہیں۔ وادی طیہ کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں مصر آئے تھے اور یہاں ہی رہ پڑے، اور ملک شام میں عمالیق نامی قوم کا تسلط ہو گیا۔ فرعون جب غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم ہوا کہ عمالیق سے جہاد کرو اور اپنی اصلی جگہ کو ان کے قبضے سے چھڑا لو۔ بنی اسرائیل اس ارادے پر مصر سے چلے، اور ان کی حدود میں پہنچ کر جب عمالیق کے زور و قوت کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انکار کی یہ سزا دی کہ 40 برس تک ایک میدان میں سرگرداں و پریشان پھرتے رہے، گھر پہنچنا بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ میدان کچھ بہت بڑا رقبہ نہ تھا بلکہ مصر اور شام کے درمیان 5-6 کوس یعنی تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا۔ روایت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر اترتے، صبح کو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں اسی طرح 40 سال سرگرداں و پریشان اسی میدان میں پھرتے رہے۔ اسی لیے اس میدان کو وادی طیہ کہا جاتا ہے۔ طیہ کے معنی سرگردنی اور پریشانی کے ہیں۔ یہ وادی طیہ ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی نہ درخت جس کے نیچے دھوپ اور سردی اور گرمی سے بچا جا سکے، اور نہ یہاں کوئی کھانے پینے کا سامان تھا نہ پہننے کے لیے لباس، مگر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید رقیق بادل کا سایہ کر دیا، اور بھوک کا تقاضا ہوا تو من و سلویٰ نازل فرما دیا، یعنی درختوں پر کھانا جو ایک شیریں چیز ہی بکثرت پیدا کر دے۔ یہ لوگ اس کو جمع کر لیتے، اسی کو من کہا گیا، اور بٹیرے ان کے پاس جمع ہو جاتے، ان سے بھاگتی نہ تھی، ان کو پکڑ لیتے اور ذبح کر کے کھاتے، اسی کو سلویٰ کہا گیا۔ یہ لوگ دونوں لطیف چیزوں سے پیٹ بھر لیتے، چونکہ ترنجین کی کثرت معمول سے زیادہ تھی اور بٹیروں کا وحشت نہ کرنا یہ بھی معمول کے خلاف ہے، لہٰذا اس حیثیت سے دونوں چیزیں خزانہ غیب سے قرار دے دی گئی۔ ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا گیا، اس پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے، جیسا کہ دوسری آیت قرآنی میں مذکور ہے کہ ان لوگوں نے رات کی اندھیری کا شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک روشنی عمودی شکل میں ان کے
محلے کے درمیان قائم فرما دی۔ کپڑے میلے ہوئے اور پھٹنے لگے اور لباس کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بطور اعجاز یہ صورت کر دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوں نہ پھٹیں، اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ ان کے بدن کے رہنے کے ساتھ ساتھ اسی مقدار سے بڑھتے رہتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو یہ بھی حکم ہوا تھا کہ بقدر خرچ لے لیا کریں کہ آئندہ کے لیے جمع کر کے نہ رکھیں، مگر ان لوگوں نے حرص کے مارے اس میں بھی اختلاف کیا تو رکھا ہوا گوشت سڑنا شروع ہو گیا۔ اسی کو فرمایا ہے کہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں اور کھاتے پیو اس میں جہاں چاہو فراغت سے، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے جاؤ بخش دے تو معاف کر دیں گے ہم تمہارا قصور اور زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں کو۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے حکم کیا تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو، پھر کھاؤ اس کی چیزوں میں سے جس جگہ تم رغبت کرو بے تکلفی سے، اور یہ بھی حکم دیا کہ جب اندر جانے لگو تو دروازے میں داخل ہونا عاجزی سے، جھکے جھکے اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے توبہ ہے، ہم معاف کر دیں گے تمہاری پچھلی خطائیں سب کی اور دیں گے دل سے نیکی کرنے والوں کو۔ یہ قصہ بھی زمانہ وادی طیہ ہی کا ہے کہ جب من و سلویٰ کھاتے کھاتے اکتا گئے اور اپنے معمولی کھانے کی درخواست کی، جیسا کہ آگے کی 4 آیت میں آ رہا ہے، تو ان کو ایک شہر میں جانے کا حکم ہوا تھا، وہاں کھانے پینے کی اور معمولی چیزیں ملیں گی، سو یہ حکم اس شہر کے اندر جانے کے متعلق ہے۔ اس میں قولی اور فعلی ادب داخل ہونے کے متعلق بیان کیا گیا اور اندر جا کر کھانے پینے میں توسیع کی گئی۔ اس قول پر بہت یہ کہا جا سکے گا کہ قصے کے بیان میں تقدم و تاخر ہوگا کہ بعد کا قصہ پہلے بیان ہوا اور پہلے کا بعد میں، تو یہ اشکال اس وقت ہوتا جب قرآن مجید خود قصوں کا بیان کرنا مقصود اصلی ہوتا، اور جب نظر نتائج پر ہے تو اگر ایک قصے کے اجزاء میں ہر جز کا نتیجہ جدا ہو اور ان نتائج کے کسی اثر کا لحاظ کر کے جز مقدم کو مؤخر اور جز مؤخر کو مقدم کر دیا جائے تو اس میں نہ کوئی مضائقہ ہے اور نہ کوئی اشکال۔ مفسرین حضرات نے اس حکم کو اس شہر سے متعلق سمجھانا ہے جس پر جہاد کرنے کا حکم ہوا تھا، اور بعد مدت طیہ کے پھر اس پر جہاد ہوا اور وہ فتح ہوا۔ اس وقت یوشع علیہ السلام نبی تھے۔ یہ حکم ان کی معرفت اس شہر کے بارے میں ہوا تھا۔ قول اول کی بنا پر پچھلی خطاؤں میں وہ درخواست بھی داخل کر لینا مناسب ہے جو من و سلویٰ چھوڑ کر معمولی کھانوں کے متعلق کی گئی تھی۔ مطلب یہ ہوگا کہ یہ درخواست تھی گستاخی کی، لیکن خیر اب اگر اس عدم اور حکم کو بجا لائے تو اس کو معاف کر دیں گے، اور ہر قول پر یہ معافی تو سب کہنے والوں کے لیے عام ہوگی، اور جو اخلاص سے اعمال صالحہ کریں گے ان کا انعام اس کے علاوہ ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو اس کے خلاف جو کہہ دی گئی تھی ان سے، پھر اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب آسمان سے ان کے حکم عدولی پر۔ یہ آیت سابقہ طیہ کا وہ کلمہ خلاف یہ تھا کہ حطۃ یعنی توبہ کی جگہ اجراء تمسخر، حبۃ فی شعیرۃ یعنی غلہ درمیان جو کہ
سے کہنا شروع کیا، وہ آفت سماوی طاعون تھا جو حدیث کی روح سے بے حکموں کے لیے عذاب اور حکم برداروں کے لیے رحمت ہے۔ اس شرارت کی ان کو یہ سزا ملی کہ ان میں طاعون پھوٹ پڑا اور بہت سے آدمی فنا ہو گئے۔ بعضوں نے ہلاک شدگان کی تعداد 70,000 تک بتائی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس شہر میں حطۃ یعنی توبہ توبہ کہتے ہوئے داخل ہوں۔ انہوں نے شرارت سے ان الفاظ کو بدل کر حنطۃ کہنا اختیار کیا، اس کی وجہ سے ان پر آسمانی عذاب نازل ہوا۔ یہ الفاظ کی تبدیلی ایسی تھی کہ جس میں صرف الفاظ ہی نہیں بدلے بلکہ معنی بھی الٹ گئے۔ حطۃ کے معنی توبہ یعنی گناہوں کو نظر انداز کرنے کے تھے، اور حنطۃ کے معنی گندم کے ہیں جس کا کلمہ معمور بہار سے کوئی تعلق نہیں۔ الفاظ کی ایسی تبدیلی خواہ قرآن میں ہو یا حدیث میں یا اور کسی امر الہی میں بلا شبہ اور بلا اتفاق حرام ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کا استہزاء یا تحریف ہی ہے، اسی پر یہ عذاب نازل ہوا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ معنی اور مقصود کو محفوظ رکھتے ہوئے صرف الفاظ کی تبدیلی کا کیا حکم ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کے متعلق فرمایا ہے کہ بعض کلمات اور اقوال میں معنی کی طرح الفاظ بھی مقصود اور عبارت کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ایسے اقوال میں لفظی تبدیلی بھی جائز نہیں، جیسے اذان کے الفاظ مکررہ کے بجائے اسی معنی کے دوسرے الفاظ پڑھنا جائز نہیں۔ اسی طرح نماز میں جو دعائیں ہیں، مثلاً سبحانک اللہم یا تحیات یا دعائے قنوت یا تسبیحات، رکوع و سجود، جن الفاظ سے منقول ہیں انہی الفاظ میں ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگرچہ معنی وہی ہیں، محفوظ بھی رہیں گے، مگر تبدیلی جائز نہیں۔ اسی طرح تمام قرآن کریم کے الفاظ کا یہی حکم ہے کہ تلاوت قرآن سے جو احکام متعلق ہیں وہ صرف انہی الفاظ کے ساتھ ہیں جو قرآن کریم کے نازل ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ان الفاظ کا ترجمہ دوسرے لفظوں میں کر کے پڑھے جس میں معنی بالکل محفوظ رہیں، اس کو اصطلاح شریعت میں تلاوت قرآن نہ کہا جائے گا، اور نہ اس پر وہ ثواب حاصل ہوگا جو قرآن پڑھنے پر مقرر ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ قرآن صرف معنی کا نام نہیں بلکہ معنی اور الفاظ نازل شدہ کر کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے۔ آیت مذکورہ میں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ کے الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو توبہ کے لیے جو لفظ حطۃ کے بتلائے گئے تھے، یہ الفاظ بھی معمور نہ تھا کہ ان کا بدلنا خود بھی گناہ تھا، پھر تبدیلی ایسی کر دی کہ معنی ہی الٹ گئے، اسی لیے عذاب آسمانی کے مستحق ہو گئے۔ لیکن جو اقوال اور کلمات میں اصل مقصود معنی ہی ہیں، الفاظ مقصود نہیں، ان میں اگر لفظی تبدیلی ایسی کی جائے کہ معنی پر کوئی اثر نہ پڑے، وہ پوری طرح محفوظ رہیں، تو جمہور محدثین اور فقہا کے نزدیک یہ تبدیلی جائز ہے۔ بعض حضرات محدثین نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی لفظی تبدیلی کو بھی جائز نہیں کہتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ حدیث میں روایت بالمعنی بھی جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ روایت کرنے والا عربی زبان کا ماہر اور مواقع خطاب اور جس ماحول میں حدیث وارد ہوئی ہے اس سے پوری طرح واقف ہو، تاکہ اس کی غلطی سے معنی میں فرق نہ آ جائے۔ اور ائمہ احادیث کی ایک جماعت جس طرح الفاظ حدیث سنے ہیں اسی طرح نقل کرنا ضروری سمجھتے ہیں، کوئی لفظی تغیر و تبدل جائز نہیں رکھتے۔ محمد بن سیرین، قاسم بن محمد وغیرہ حضرات کا بھی یہی مسلک ہے کہ یہاں تک ان میں سے بعض حضرات کا تعامل یہ ہے کہ اگر راوی حدیث نے کوئی لفظ نقل کرنے میں کوئی لغوی غلط بھی کی ہے
تو اس سے سننے والے کو اسی غلطی کے ساتھ روایت کرنا چاہیے، اپنی طرف سے تغیر نہ کرے۔ اس کے ساتھ یہ ظاہر کر دیے کہ میرے خیال میں صحیح لفظ اس طرح ہے مگر مجھے روایت اس طرح پہنچی ہے۔ ان حضرات کا استدلال اس حدیث سے ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ جب سونے کے لیے بستر پر جائے تو یہ دعا پڑھے: آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ اس شخص نے نبیک کی جگہ رسولک پڑھ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ہدایت فرمائی کہ لفظ نبیک پڑھا کر، جس سے معلوم ہوا کہ اللفظی تبدیلی بھی جائز نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میرا کوئی کلام سنا اور پھر امت کو اسی طرح پہنچا دیا جس طرح سنا تھا۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ جن الفاظ سے سنا تھا انہی لفظوں سے پہنچانا مراد ہے، مگر جمہور محدثین اور فقہا کے نزدیک اگرچہ اولیٰ اور افضل تو یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے حدیث کی روایت میں ٹھیک وہی الفاظ نقل کرے جو سنے ہیں، اپنے قصد سے ان میں تبدیلی نہ کرے۔ لیکن اگر وہ الفاظ پوری طرح یاد نہیں رہے تو ان کا مفہوم اپنے الفاظ میں نقل کر دینا بھی جائز ہے، اور حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مضمون سنا وہی بعینہ نقل کر دے، اس کے مفہوم میں کوئی فرق نہ آئے، الفاظ کی تبدیلی اس کے منافی نہیں۔ امام قرطبی نے اس کی تائید میں فرمایا کہ خود یہی حدیث اس کی دلیل ہے کہ الفاظ کی تبدیلی بضرورت جائز ہے، کیونکہ خود اس حدیث کی روایت میں ہم تک مختلف الفاظ پہنچے ہیں، اور پہلی حدیث میں جو لفظ رسولکی کے بجائے نبیکی ہی پڑھنے کا امر فرمایا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لفظ نبی میں صفت مدح بنسبت رسول کے زیادہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ تو قاصد کے معنی میں دوسروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، بخلاف لفظ نبی کے کہ وہ خاص اسی منصب کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مخصوص بندوں کو بذریعہ وحی خطاب کرنے کا عطا کیا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دعاؤں میں الفاظ منقولہ کا اتباع خواص و آثار کے اعتبار سے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، دوسرے الفاظ میں وہ خاصیت نہیں رہتی۔ امام قرطبی نے اسی لیے عامل حضرات جو تعویذ گنڈے کرتے ہیں وہ اس کی بڑی رعایت کرتے ہیں کہ جو الفاظ منقول ہیں ان میں تغیر و تبدل نہ کیا جائے۔ اس لحاظ سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دعائے ماسورہ بھی اسی قسم اول میں داخل ہیں جن میں معنی کے ساتھ الفاظ مخصوصہ کی حفاظت بھی مقصود ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے تو ہم نے کہا مار اپنے عصا کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس نکلے اس سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تحقیق پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ، کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ، کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی میں سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے ہوئے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے، اس پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اس عصا کو فلاں پتھر پر مارو، اس سے پانی نکل آئے گا۔ بس عصا پتھر پر مارنے کی دیر تھی، فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اور بنی اسرائیل کے بھی 12 ہی خاندان تھے، چنانچہ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا، اور ہم نے یہ نصیحت کی کہ کھانے کو کھاؤ اور پینے کو پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے،
اور اعتدال سے، حد سے مت نکلو، یعنی فساد و فتنہ زمین میں کرتے ہوئے نہ پھرو۔ یہ قصہ بھی وادی طیہ میں ہوا۔ وہاں پیاس لگی تو پانی مانگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک خاص پتھر کو عصا مارنے سے قدرت خداوندی سے 12 چشمے نکل پڑے، اور ان کے 12 خاندان اسی طرح تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، ہر ایک کی اولاد کا ایک ایک خاندان تھا۔ ان کو انتظامی معاملات میں الگ الگ ہی رکھا جاتا تھا، سب کے افسر بھی جدا جدا تھے، اسی لیے چشمے بھی 12 ہی نکلے۔ کھانے سے مراد من و سلویٰ اور پینے سے مراد یہی پانی تھا، اور نافرمانی اور ترک احکام کو فتنہ و فساد سے تعبیر فرمایا۔ قاضی بیضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسے خوارق اور معجزات کا انکار بہت بڑی غلطی ہے۔ جب بعض پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے بعید از قیاس اور خلاف عقل یہ تاثیر رکھی ہے کہ لوہے کو جذب کرتا ہے، تو اس پتھر میں اگر یہ تاثیر پیدا کر دی ہو کہ جزء زمین سے پانی کو جذب کر لے اور اس سے پانی نکلنے لگے تو کیا محال ہے۔ ہمارے زمانے کے عقلاء کو اس بیان سے سبق حاصل کرنا اور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پھر یہ نظیر بھی محض سطحی نظر والوں کے لیے ہے، ورنہ خود اگر اس پتھر کے اجزاء ہی میں پانی پیدا ہو جائے تو بھی کون سا محال لازم آتا ہے۔ جو حضرات ایسے امور کو محال کہتے ہیں تو واللہ وہ اب تک محال کی حقیقت ہی کو نہیں سمجھتے۔ آیت مذکورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے استسقاء کی دعا فرمائی، یعنی بارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا سامان کر دیا۔ پتھر پر لاٹھی مارنے سے چشمے ابل پڑے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استسقاء کی اصل دعا ہی یہی ہے۔ شریعت موسوی میں بھی صرف دعا پر اکتفا کیا گیا، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ارشاد ہے کہ استسقاء کی اصل پانی کے لیے دعا کرنا ہے۔ یہ دعا کبھی خاص نماز استسقاء کی صورت میں کی گئی ہے، جیسا کہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز استسقاء کے لیے عیدگاہ کے میدان میں تشریف لے جانا اور نماز اور خطبہ اور دعا کرنا منقول ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ بغیر کسی خاص نماز کے صرف دعا پر اکتفا کیا گیا، جیسا کہ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے منقول ہے کہ خطبہ جمعہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ اور یہ بات سب کے نزدیک مسلم ہے کہ استسقاء خواہ بصورت نماز کیا جائے یا صرف دعا کے صورت میں، اس کے مؤثر ہونے کے لیے گناہوں سے توبہ، اپنے فقر و مسکینیت اور عبودیت کا اظہار ضروری ہے۔ گناہوں پر اصرار اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر قائم رہتے ہوئے تاثیر دعا کے انتظار کا کسی کو حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یوں بھی قبول فرما لیں گے، ان کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ من اللہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں نے یوں کہا، اے موسیٰ، روز کے روز ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے، یعنی من و سلویٰ۔ آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں، وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگتی ہیں، ساگ، ککڑی،
گیہوں، مسور، پیاز۔ آپ نے فرمایا کیا تم عوض لینا چاہتے ہو ادنا چیزوں کی وجہ سے ادنا درجے کی چیزوں کو ایسی چیز کے مقابلے میں جو اعلیٰ درجے کی ہی نہیں، یعنی اچھی نہیں؟ تم کسی شہر میں جا کر اترو، وہاں البتہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جن کی تم درخواست کرتے ہو، اور ایسی ہی گستاخیوں سے ایک زمانے میں جا کر نقش کی طرح جم گئی ان پر ذلت۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ یہ قصہ بھی وادی طیہ کا ہے۔ منو سلویٰ سے اکتا کر ان ترکاریوں اور غلوں کی درخواست کی کہ اس میدان کے داخلے حدود میں کوئی شہر آباد تھا، وہاں جا کر رہنے کا حکم ہوا۔ بود و جود تو کھاؤ کماؤ، اور منجملہ ذلت و مسکنت کے یہ بھی ہے کہ یہودیوں سے سلطنت قرب قیامت تک کے لیے چھین لی گئی، البتہ بالکل قیامت کے قریب محض لیڈروں کا سا بے ضابطہ تھوڑا زور و شور دجال یہودیوں کا کل 40 دن کے لیے ہو جائے گا، اور اس کو کوئی عاقل سلطنت نہیں کہہ سکتا۔ اور ان کو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی معرفت جتلا دی گئی تھی، اگر بے حکمی کرو گے تو ہمیشہ دوسری قوموں کے محکوم رہو گے۔ اور بہت سے پیغمبر مختلف اوقات میں یہودیوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے، جس کو وہ لوگ بھی دل میں سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ فعل ناحق ہے، لیکن عناد اور ضد نے اندھا بنا رکھا تھا۔ آیت مذکورہ میں یہود کی سزا دنیا میں دائمی ذلت و مسکینیت اور دنیا و آخرت میں غضب الہی کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی دائمی ذلت و مسکنت کا جو مفہوم ہے، ائمہ تفسیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحمۃ اللہ سے منقول ہے، یعنی وہ کتنے ہی مالدار بھی ہو جائیں ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل و حقیر ہی سمجھے جائیں گے۔ جس کے ہاتھ لگیں گے ان کو ذلیل کرے گا اور ان پر غلامی کی علامتیں لگا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ذلت و مسکنت کا یہ مفہوم نقل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہودی ہمیشہ دوسروں کی غلامی میں رہیں گے، ان کو ٹیکس وغیرہ ادا کرتے رہیں گے، خود ان کو کوئی قوت و اقتدار حاصل نہ ہوگا۔ اسی مضمون کی ایک آیت ہے کہ ان کی سورہ آل عمران میں ایک زیادتی کے ساتھ اس طرح آئی ہے: ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، جما دی گئی ان پر بے قدری جہاں کہیں جائیں گے، مگر وہاں تو ایک ایسے ذریعہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، اور ایک ایسے ذریعے سے جو آدمیوں کی طرف سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ذرائع کا مطلب تو یہ ہوا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے قانون میں امن دے دیا ہو، جیسے نابالغ بچے، عورتیں یا ایسے عبادت گزار جو مسلمانوں سے لڑتے نہیں پھرتے، وہ محفوظ و مامون رہیں گے۔ اور آدمیوں کے ذریعے سے مراد معاہدہ صلح ہے، جس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مسلمانوں سے معاہدہ صلح کا یہ جز دے کر کہ ان کے ملک میں رہنے کا ہو جائے، مگر الفاظ قرآنی میں من الناس فرمایا من المسلمین نہیں۔ اس لیے یہ صورت بھی محتمل ہے کہ دوسرے غیر مسلموں سے معاہدہ صلح کر کے ان کی پشت پناہی میں آ جائیں تو مامون رہ سکتے ہیں۔ پھر یہ استثناء حبل من اللہ و حبل من الناس کا اگر بقول کشف استثناء متصل قرار دیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ یہود ہمیشہ ہر جگہ ذلیل و خوار رہیں گے، بجز ان دو صورتوں کے کہ یا تو اللہ کے عہد کے ذریعے ان کے بچے، عورتیں وغیرہ اس ذلت و خواری سے نکل جائیں، یا معاہدہ صلح کے ذریعے یہ اپنے آپ کو ذلت و خواری سے بچا لیں۔ جیسا کہ اوپر لکھا گیا کہ معاہدہ صلح کے ذریعے ذلت و خواری سے نکلنے کی صورت مسلمانوں سے معاہدہ صلح کر کے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ دوسری قوموں سے معاہدہ صلح کر کے ان کے سہارے ذلت و خواری سے محفوظ رہیں۔
مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی ذلت اور اپنی قومی حیثیت سے تو ذلیل و خوار رہیں گے، قانون الہی کی وسعت میں آ کر ان کے بعض افراد اس سے محفوظ ہو جائیں گے یا دوسرے لوگوں کا سہارا لے کر ذلت و خواری پر پردہ ڈالیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت اس سے پوری ہو گئی اور اس سے وہ تمام شبہات بھی دور ہو گئے جو آج کل فلسطین میں یہودیوں کی حکومت قائم ہونے کی بنا پر بہت سے مسلمانوں کو پیش آتے ہیں۔ قرآن کے قطعی ارشادات سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہودیوں کی حکومت کبھی قائم نہ ہوگی، اور واقعی یہ پایا جاتا ہے کہ فلسطین میں ان کی حکومت قائم ہوگی، جو اب واضح ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی موجودہ حکومت کی حقیقت سے جو لوگ باخبر ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکومت در حقیقت اسرائیل کی نہیں بلکہ امریکہ و برطانیہ کی ہے۔ یہ اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں، یہ اپنی ذاتی طاقت سے ایک مہینہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ یورپین طاقتوں نے اسلامی بلاک کو کمزور کرنے کے لیے ان کے بیچ میں اسرائیل کا نام دے کر ایک چھاؤنی بنائی ہوئی ہے، اور اسرائیلی ان کی نظروں میں بھی ان کے فرما بردار غلام سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ صرف قرآن کریم کے ارشاد بِحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ کے سہارے ان کا اپنا وجود قائم ہے، وہ بھی ذلت کے ساتھ۔ اسی لیے موجودہ اسرائیلی حکومت سے قرآن کریم کے کسی ارشاد پر ادنیٰ شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر پوری دنیا میں فلسطین کے ایک چھوٹے سے قصبے پر ان کا تسلط کسی طرح ہو بھی گیا تو پوری دنیا کے نقشے میں یہ حصہ ایک نقطے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جو جگہ مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں ان کے مقابلے میں فلسطین، اور وہ بھی آدھا، اور اس پر امریکہ و برطانیہ کے زیر سایہ کوئی تسلط یہودیوں کا ہو جائے تو کیا اس سے پوری قوم یہود پر خدا تعالیٰ کی طرف سے لگائی ہوئی دائمی ذلت کا کوئی جواب بن سکتا ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ھادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابئین جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر اور کام کیے نیک، تو ان کے لیے ہے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس، اور نہیں ان پر کچھ خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قانون کا حاصل ظاہر یہ ہے کہ ہمارے دربار میں کسی کی تخصیص نہیں۔ جو شخص پوری اطاعت و اعتقاد اور اعمال میں اختیار کرے گا، خواہ وہ پہلے سے کیسا ہی ہو، ہمارے ہاں مقبول اور اس کی خدمت مشکور ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نزول قرآن کے بعد پوری اطاعت محمدی یعنی مسلمان ہونے میں منحصر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان ہو جائے گا مستحق نجات اخروی ہوگا۔ اس میں اس خیال کا جواب ہو گیا، یعنی ان شرارتوں کے بعد بھی اگر مسلمان ہو جائیں تو ہم سب معاف کر دیں گے۔ اور صابئین ایک فرقہ تھا جس کے معتقدات اور طرز عمل کے بارے میں چونکہ کسی کو پورا پتہ نہ چلا اسی لیے مختلف اقوال ہیں۔ اور اس قانون میں بظاہر تو مسلمانوں کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ تو مسلمان ہی ہیں، لیکن اس سے کلام پاک میں ایک خاص بلاغت اور مضمون میں ایک خاص وقعت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی حاکم یا بادشاہ کسی ایسے ہی موقع پر یوں کہے کہ ہمارا قانون عام ہے، کوئی موافق ہو یا مخالف، جو شخص بھی اطاعت کرے گا مورود عنایت ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ موافق تو اطاعت ہی کر رہا ہے، سنانا تو اصل میں مخالف کو ہے، لیکن اس میں نکتہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو جو موافقین پر عنایت ہے سو اس کی علت ان سے کوئی ذاتی خصوصیت نہیں بلکہ ان کی صفت موافقت پر مدار ہے۔ ہماری عنایت کا سوگر مخالف بھی اختیار کر لے تو وہ بھی اس موافق کے برابر ہو جائے گا، اسی لیے مخالف کے ساتھ موافق کو بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب لیا ہم نے تم سے اقرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی زور سے، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم ڈرو، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا تھا۔ اس قول و قرار لینے کے لیے ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر معلق کر دیا، اور اس وقت کہا کہ جلدی قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے، یعنی تورات، مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو احکام اس کتاب میں ہیں، جس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تورات عطا ہوئی اور آپ نے واپس تشریف لا کر قوم کو وہ دکھائی اور سنائی تو اس میں احکام میں ذرا سخت تھے، مگر ان لوگوں کی حالت کے مطابق ایسے ہی احکام مناسب تھے۔ تو اول تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے خود کہیں گے کہ یہ میری کتاب ہے تب مانیں گے۔ غرض وہ 70 آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے، واپس آ کر انہوں نے گواہی دی، مگر اس شہادت میں اپنی طرف سے اتنی آمیزش بھی کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرما دیا تھا کہ تم جس قدر عمل کر سکو کرو، جو نہ ہو سکے تو معاف ہے۔ تو کچھ تو جبلی شرارت، کچھ احکام کی مشقت، اور کچھ اس آمیزش کا ہیلا ملا، غرض صاف کہہ دیا کہ ہم سے تو اس کتاب پر عمل نہیں ہو سکتا۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کوہ طور کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دو کہ یا تو مانو ورنہ ابھی گرا دوں گا۔ آخر چارہ ناچار نہ پڑا۔ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ دین میں تو کرہ نہیں، یہاں کیوں اکراہ کیا گیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اکراہ ایمان لانے پر نہیں، بلکہ اول اپنی خوشی سے ایمان و اسلام قبول کر لینے اور اس کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے ہے۔ باغیوں کی سزا تمام حکومتوں میں بھی عام، مخالف اور دشمن قوموں سے الگ ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہر حکومت میں 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا اطاعت قبول کریں یا قتل کیے جائیں۔ اسی وجہ سے اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، کفر کی سزا قتل نہیں ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر تم پھر گئے اس کے بعد، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی تو ضرور تم تباہ ہوتے۔ حق تعالیٰ کی رحمت عامہ دنیا میں مومن و کافر سب پر ہے، جس کا اثر عافیت اور دنیاوی راحت ہی ہے۔ رحمت خاصہ کا ظہور آخرت میں ہوگا، جس کا اثر نجات اور قرب خداوندی ہے۔ بظاہر اس آیت کے جزء آخر کے مخاطب وہ یہودی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی عہد شکنی میں داخل ہے، اسی لیے ان کو بھی عہد شکنوں میں شامل کر کے بطور مثال فرمایا گیا کہ اس پر بھی ہم نے تم پر دنیا میں کوئی عذاب ایسا نازل نہیں کیا جیسا پہلے بے ایمانوں اور عہد شکنوں پر ہوتا رہا۔ یہ محض خدا کی رحمت ہے، اور چونکہ اب ازروئے حدیث ایسے عذابوں کا نہ آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے کہ تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن میں، تو ہم نے کہا ان سے کہ ہو جاؤ بندر ذلیل۔ پھر کیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت ہے ڈرانے والوں کو۔
یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن معظم اور عبادت کے لیے مقرر تھا، اور مچھلی کا شکار بھی اس روز ممنوع تھا۔ یہ لوگ سمندر کے کنارے آباد تھے اور مچھلی کے شوقین تھے۔ اس حکم کو نہ ماننا اور شکار کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسخ صورت کا عذاب نازل ہوا۔ 3 دن کے بعد وہ سب مر گئے۔ اس واقعے کو دیکھنے اور سننے والے 2 قسم کے لوگ تھے، فرما بردار اور نافرمان۔ تو نافرمانوں کے لیے تو یہ واقعہ نافرمانی سے توبہ کرانے والا تھا، اسی لیے اس کو نکال فرمایا، اور فرما برداروں کو یہ واقعہ فرما برداری پر قائم رکھنے والا تھا، اس کو موعظۃ فرمایا۔ اس آیت میں یہودیوں کے جس اعتداء یعنی حدود سے تجاوز کا ذکر کر کے اس کو سبب عذاب بتلایا گیا ہے۔ روایات سے ثابت ہے کہ وہ صاف طور پر حکم شرعی کے خلاف ورزی نہ تھی، بلکہ ایسے ہیلے تھے کہ جن سے حکم شرعی کا ابطال لازم تھا۔ مثلاً ہفتے کے دن مچھلی کی دم میں ایک ڈور کا پھندا لگا کر دریا میں چھوڑ دیا، اور یہ ڈور زمین پر کسی چیز سے باندھ دی، پھر اتوار کے روز اس کو پکڑ کر کھا لیا، تو یہ ایک ایسا ہیلا ہے جس میں حکم شرعی کا ابطال بلکہ ایک قسم کا استہزاء ہے۔ اس لیے ایسا ہیلا کرنے والوں کو بڑا سرکش نافرمان قرار دے کر ان پر عذاب آیا، جن میں سے بعض خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ مثلاً 1 سیر عمدہ کھجور کے بدلے میں 2 سیر خراب کھجور خریدنا سود میں داخل ہے، مگر اس سے بچنے کا ایک ہیلا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جنس کا تبادلہ جنس سے نہ کرو، قیمت کے ذریعے خرید و فروخت کر لو۔ مثلاً 2 سیر خراب کھجور 2 درہم میں خریدیں، پھر ان 2 درہموں میں سے 1 سیر عمدہ خرید کر کھجور کی خرید لیں، تو یہاں حکم شرعی کے تعامل مقصود ہی ابطال ہے، نامقصود ہی ناواقع ہے۔ اسی طرح بعض دوسرے مسائل میں بھی فقہا نے حرام سے بچنے کی بعض ایسی ہی تدبیریں بتلائی ہیں کہ ان کو یہودیوں کے ہیلوں کی طرح کہنا اور سمجھنا غلط ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے اول تو اس طرح کے ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑتے، پھر ہوتے ہوتے عام طور پر شکار کھیلنے لگے، تو ان میں 2 جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت علماء و صلحاء کی تھی جنہوں نے ان کو ایسا کرنے سے روکا، بعض نہ آئے تو ان سے برادرانہ تعلقات قطع کر کے بالکل الگ ہو گئے اور بستی کے 2 حصے کر لیے، ایک میں نافرمان لوگ رہ گئے، دوسرے میں علماء و صلحاء۔ ایک روز ان کو یہ محسوس ہوا کہ جس حصے میں نافرمان لوگ رہتے تھے ادھر بالکل سناٹا ہے، تو وہاں جا کر دیکھا تو سب کے سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے تھے، اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے جوان بندر بنا دیے گئے اور بوڑھے خنزیر کی شکل میں منتقل کر دیے گئے، اور مسخ شدہ بندر اپنے رشتہ دار اور تعلق والے انسانوں کو پہچانتے تھے، ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ اس معاملے میں صحیح بات وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت عبداللہ بن مسعود نے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے بھی موجود تھے اور آج بھی ہیں، مگر مسخ شدہ بندروں اور خنزیروں سے ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ صحیح بخاری کے حوالے سے بندروں میں زنا کی سزا میں سنگساری کا ایک واقعہ بھی مفصل ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا
قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اللہ فرماتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ کہا خدا کی پناہ کہ ہوں میں جاہلوں میں۔ یہ قصہ اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک خون ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ لکھا ہے کہ کسی شخص نے مقتول کی کسی لڑکی سے شادی کی درخواست کی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا تھا، اور اس شخص نے اس کو قتل کر دیا۔ قاتل لاپتہ تھا، اس کا پتہ نہ لگتا تھا۔ علامہ قرطبی نے یہ قول نقل کیا ہے کہ اس وقت تک تورات میں اس کے متعلق کوئی شرعی قانون بھی نازل نہ ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ قصہ نزول تورات سے قبل کا ہے۔ غرض یہ کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قاتل کا پتہ چلے۔ آپ نے بحکم خداوندی ایک بیل ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے حسب عادت اور اپنی جبلت کے مطابق اس میں حصے نکالنا شروع کی۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو وہ گائے کیسی ہو۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے، نہ بوڑھی ہے اور نہ بن بہائی، درمیان میں ہے، بڑھاپے اور جوانی کے، اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کیسا ہو اس کا رنگ۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، زرد خوب گہری ہے، اس کی زردی خوش آتی ہے دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کس قسم میں ہے وہ، کیونکہ اس گائے میں شبہ پڑا ہے ہم کو، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پالیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، محنت کرنے والی نہیں کہ جوتنی ہو زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیتی کو، بے عیب ہے، کوئی داغ نہیں اس میں کہ بولے اب لایا تو ٹھیک بات۔ پھر اس کو ذبح کیا کہ وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کریں گے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، ہم بیان کر دیں گے کہ کیا اوصاف ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میری درخواست کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بوڑھا ہو نہ بہت پختہ ہو، بلکہ پٹھا ہوا دونوں عمروں کے اوسط میں، سو اب زیادہ حجت مت کیجئے بلکہ کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے۔ کہنے لگے اچھا یہ بھی درخواست کر دیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ ہم سے یہ بھی بیان کر دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے متعلق حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہو، جس کا رنگ تیز زرد ہو کہ ناظرین کو فرحت بخش ہو۔ کہنے لگے کہ اب کی بار ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کر دیجئے کہ اول بار کے سوال کا جواب ذرا اور واضح ہم سے بیان کر دیں کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہوں، کیونکہ ہم کو اس بیل میں قدر اشتباہ یہ باقی ہے کہ وہ معمولی بیل ہوگا یا کوئی اور عجیب و غریب جس میں تحقیق قاتل کا خاص اثر ہو، کہ ہم ضرور انشاءاللہ تعالی اب کی بات ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالی یوں فرماتے ہیں کہ وہ کوئی عجیب و غریب جانور نہیں، یہی معمولی بیل ہے، البتہ عمدہ ہونا چاہیے کہ اوصاف مذکورہ کے ساتھ۔
نہ تو حل میں چلا ہوا ہو جس سے زمین جوتی جائے، اور نہ کنویں میں جوڑا گیا ہو کہ اس سے زراعت کی آب پاشی کی جائے، غرض ہر قسم کے عیب سے صحیح و سالم ہو، اس میں کسی طرح کا کوئی داغ نہ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ ہاں، اب آپ نے پوری اور صاف بات فرمائی ہے۔ پھر اس کو ذبح کر دیا، حالانکہ بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ یہ حجتیں نہ کرتے تو اتنی قیدیں ان کے ذمے نہ ہوتی، جو بھی بکرا ذبح کر دیا جاتا کافی ہو جاتا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ پھر ہم نے کہا مارو اس مردے پر اس گائے کا ایک ٹکڑا، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے تاکہ تم غور کرو۔ جب اس مردے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر فوراً ہی مر گیا۔ اس جگہ صرف مقتول کا بیان اس لیے کافی سمجھایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مقتول سچ بولے گا، ورنہ صرف مقتول کے بیان سے بغیر شرعی شہادت کے کسی پر قتل کا ثبوت کافی نہیں ہوتا۔ یہاں یہ شبہ کرنا بھی درست نہیں کہ حق تعالیٰ کو تو مردہ زندہ کرنے کی ویسے ہی قدرت تھی، یا مقتول کو زندہ کیے بغیر قاتل کا نام بتایا جا سکتا تھا، پھر اس سامان کی کیا ضرورت تھی؟ تو بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا کوئی فعل ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے تو ہوتا نہیں، بلکہ مصلحت اور حکمت کے لیے ہوتا ہے، اور ہر واقعے کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی کے احاطہ علم میں آ سکتی ہے۔ نہ ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہر واقعے کی مصلحت معلوم کریں، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر واقعے کی حکمت ہماری سمجھ میں آ جائے، اس لیے اس کے پیچھے پڑ کر اپنی عمر عزیز ضائع کرنے کے بجائے بہتر طریقہ تسلیم و سکوت کا ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد، سو وہ ہو گئے تھے جیسے پتھر یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے جاری ہوتی ہیں نہریں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان سے پانی، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ اس جگہ پتھر کے 3 اثرات بیان کیے گئے ہیں۔ اول، ان سے زیادہ پانی نکلنا، دوم، کم پانی نکلنا، ان 2 میں تو کسی کو شبہ نہیں پڑتا، تیسری صورت یعنی خدا کے خوف سے پتھر کا نیچے آ گرنا، اس میں ممکن ہے کہ کسی کو شبہ ہو، کیونکہ پتھر کو تو عقل اور حس نہیں، سو یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خوف کے لیے عقل کی تو ضرورت نہیں، کیونکہ حیوانات لا یعقل میں خوف کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ البتہ حس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جمادات میں اتنی حس بھی نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ حس حیات پر موقوف ہے، اور بہت ممکن ہے کہ ان میں ایسی لطف حیات ہو جس کا ہم کو ادراک نہ ہوتا ہو، جیسا جو ہر دماغ کے احساس کا بہت ہے عقلاء کو ادراک نہیں ہوتا، وہ محض دلائل سے اس کے قائل ہوتے ہیں۔ تو دلائل طیبہ سے ظاہر نص قرآن کی دلالت اور قوت کسی طرح بھی کم نہیں۔
پھر ہمارا یہ دعویٰ بھی نہیں کہ ہمیشہ پتھر گرنے کی علت خوف ہی رہی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بعض پتھر اس وجہ سے گر جاتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ گرنے کے اسباب مختلف ہوں، ان میں سے بعض طبعی ہوں اور ایک سبب خوف خدا بھی ہو۔ اس مقام پر 3 قسم کے پتھروں کے ذکر میں ترتیب نہایت لطیف اور افادہ مقصود نہایت بلیغ انداز میں کیا گیا ہے۔ بعض پتھروں میں تاثر اتنا قوی ہے کہ جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، جس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے، اور ان یہودیوں کے دل ایسے بھی نہیں کہ مخلوق خدا کی تکلیف و مصیبت میں پگھل جائیں، اور بعض پتھروں میں ان سے کم تاثر ہوتا ہے جس سے کم نفع پہنچتا ہے، تو یہ پھر بنسبت اول کے کم نرم ہونے اور ان کے قلوب ان درجہ دوم کے پتھروں سے بھی سخت ہیں، اور بعض پتھروں میں اس درجے کا اثر نہیں، مگر پھر بھی ایک اثر تو ہے کہ خوف خدا سے نیچے گراتے ہیں۔ گو درجے میں پہلی قسموں سے یہ ضعیف تر ہے، مگر ان کے قلوب میں تو کم درجہ اور ضعیف ترین جذبہ انفعال بھی نہیں ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اب کیا تم اے مسلمانوں توقع رکھتے ہو کہ وہ مانیں تمہاری بات؟ اور ان میں ایک فرقہ تھا کہ سنتا تھا اللہ کا کلام، پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر، اور وہ جانتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایسے بے باک اور اغراض نفسانی کی اسیر ہوں، وہ کسی کے کہنے سننے سے کب باز آنے والے اور کسی کی کب سننے والے ہیں، اور کلام اللہ مراد یا تو تورات ہے، اور سماع سے مراد بواسطہ انبیاء علیہم السلام کی ہے، اور تحریف سے مراد اس کے بعض کلمات یا تفاسیر یا دونوں بدل ڈالنا ہے، اور یا کلام سے مراد وہ کلام ہے جو ان 70 آدمیوں نے بطور تصدیق موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر سنا تھا، اور سماع سے مراد بلا واسطہ اور تحریف سے مراد قوم سے یہ نقل کر دینا کہ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا کہ جو حکم تم سے ادا نہ ہو سکے وہ معاف ہے۔ مذکورہ بالا میں سے کسی امر کا صدور ان یہودیوں سے نہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن چونکہ یہ لوگ بھی اپنے اسلاف کے ان اعمال پر انکار و نفرت رکھتے تھے، اس لیے حکماً یہ بھی ویسے ہی ہوئے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب ملتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیا اللہ نے تم پر، تاکہ جھٹلائیں تم کو اس سے تمہارے رب کے آگے، کیا تم نہیں عقل رکھتے؟ منافقین کبھی ایک آدھ بات خوشامد میں اپنے ایمان کی سچائی جتلانے کے لیے مسلمانوں سے کہہ دیتے تھے کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت آئی ہے، یا قرآن مجید کے متعلق خبر آئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر دوسرے لوگ ان کو ملامت کرتے تھے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں کہ خبر نہیں رکھتے کتاب کی مگر جھوٹی آرزوؤں کے، اور ان کے پاس کچھ نہیں مگر خیالات۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔
سو خرابی ہے ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ لے لیں اس پر تھوڑا سا مال۔ سو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے۔ اس آیت میں تو یہودیوں کے خواندہ لوگوں کا ذکر تھا کہ ان کے ناخواندہ لوگوں کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں۔ ان یہودیوں میں بہت سے ناواقف ناعلم تھے جو کتابی علم نہیں رکھتے تھے، اور وہ لوگ کچھ اور نہیں ہیں ویسے ہی بے بنیاد خیالات پکا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو ان کے علماء کی تعلیم نقص اور مخلوط ہے، اور پھر اوپر سے ان میں فہم کی کمی ہے۔ ایسی صورت میں بجز بے بنیاد خیالات کے حقائق واقعہ کی تحقیق کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ بقول شخصی کریمے اور نیم چڑھ اس میں مٹھاس کہاں؟ اور چونکہ ان کی اس توہم پرستی میں ان کے علماء کی خیانت بڑا سبب ہے، اس لیے جرم میں بھی اپنے عوام سے زیادہ ہوئے۔ عوام کی رضا جوئی کے لیے غلط سلط مسئلے بتلا دینے سے ان کو کچھ نقد وغیرہ بھی وصول ہو جاتا تھا، اور ان کی نظر میں وقعت اور وقار بھی رہتا تھا۔ اسی غرض سے تورات میں لفظی اور معنوی پھیر پھاڑ بھی کرتے رہتے تھے۔ اسی آیت میں اسی پر وعید سنائی گئی ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتًا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ أَحَدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند روز گنے چنے۔ کہہ دو کیا تم لے چکے ہو اللہ کے یہاں سے قرار کہ اب ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ اپنے اقرار کے، یا جوڑتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے؟ یہود کے اس قول کے مفسرین نے مختلف تقریریں کی ہیں، منجملہ اس کے کہ یہ امر تحقیق ہے کہ مومن اگر عاصی ہو تو بقدر گناہ دوزخ کے عذاب میں داخل ہو، لیکن ایمان کی وجہ سے دائمی عذاب جہنم نہ ہوگا، بعد چندے نجات ہو جائے گی۔ پس یہود کے دعوے کا حاصل یہ تھا چونکہ ان کے بزم میں دین موسوی منسوخ نہیں ہے، لہٰذا وہ مومن ہیں۔ انکار نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر نہیں ہوئے، پس اگر کسی عصیان کے سبب دوزخ میں چلے بھی گئے پھر نکال لیے جائیں گے، اور چونکہ یہ دعویٰ بط الفساد علی الفساد ہے، کیونکہ دین موسوی کی ابدیت کا دعویٰ خود غلط ہے، لہٰذا انکار نبوت مسیح و محمدیہ کے سبب وہ لوگ کافر ہوں گے، اور کفار کے لیے بعد چندے دوزخ سے نجات پا جانا کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عہد سے تعبیر فرمایا۔ پس ثابت ہوا کہ دعویٰ بلا دلیل بلکہ خلاف دلیل ہے۔ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ خطاؤں کے کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، سو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہی ہیں جنت کے رہنے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خطاؤں کے احاطے کے جو معنی اوپر ذکر کیے گئے ہیں، اس قسم کا احاطہ اس معنی کے ساتھ کفار کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ کفر کی وجہ سے کوئی بھی عمل صالح مقبول نہیں ہوتا، بلکہ کفر کے قبل اگر کچھ نیک اعمال کیے بھی ہوں تو وہ بھی ضائع اور ضبط ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کفار میں سرتاپا بدی ہی بدی ہوگی، جس کی جزا
ابدی جہنم ہوگی، باخلاف اہل ایمان کے کہ اول تو ان کا ایمان خود بہت بڑا عمل صالح ہے، دوسرے اعمال فریعہ ان کے نامہ اعمال میں درج ہوتے ہیں، اس لیے وہ نیکی کے اثر سے خالی نہیں ہوتے، پس احاطہ مذکورہ کو ان کی حالت پر صادق نہیں آتا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جب اس ضابطے کی روح سے کافر کا ابدی جہنمی ہونا ثابت ہو گیا تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء نہیں ہیں، آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، تو یہود ان کا انکار کر کے کافروں میں شامل ہو گئے، اس لیے اس ضابطے کی روح سے وہ بھی خالد فی النار ہوں گے، تو ان کا دعویٰ مذکور دلیل قطعی سے باطل ٹھہرا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے لیا اقرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، وذی القربیٰ اور رشتہ داروں سے، والیتامى اور یتیموں سے، والمساکین اور محتاجوں سے، مسکینوں سے، وقولوا للناس حسنا اور کہو سب لوگوں سے اچھی بات، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے سے تم میں اور تم ہی ہو پھرنے والے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ احکام اسلام اور سابقہ شریعتوں میں مشترک ہیں، جن میں توحید، والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کی خدمت اور تمام انسانوں کے ساتھ گفتگو میں نرمی و خوش خلقی اور نماز و زکوٰۃ سب داخل ہیں۔ قولوا للناس حسنا سے مراد قول احسن ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ جب لوگوں سے خطاب کرو تو بات نرمی سے کرو، خوش شرعی اور کشادہ دلی سے کر، چاہے مخاطب نیک ہو یا بد ہو یا بدعتی ہو، دین کے معاملے میں مداہنت اور اس کی خاطر سے حق پوشی نہ کرے۔ وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو یہ ہدایت نامہ دیا کہ قولوا لہ قولا لینا، تو آج جو کلام کرنے والا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں، اور مخاطب کتنا ہی برا ہو فرعون سے زیادہ برا اور خبیث نہیں۔ طلحہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے امام تفسیر حضرت عطا سے کہا کہ آپ کے پاس فاسد عقیدے والے لوگ بھی جمع رہتے ہیں، مگر میرے مزاج میں تیزی ہے، میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں تو میں ان کو سخت باتیں کہہ دیتا ہوں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ حق تعالیٰ کا حکم ہے قولوا للناس حسنا، اس میں تو یہودی و نصرانی بھی داخل ہیں، مسلمان خواہ کیسا ہی ہو وہ کیوں نہ داخل ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب لیا ہم نے وعدہ تمہارا کہ نہ کرو گے خون آپس میں اور نہ نکال دو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم مانتے ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی تقریر سے کسی امر کا اقرار کا شروع ہو جاتا ہے کہ گویا صاف ہے، اقرار نہیں ہوتا، مگر عرفاً اور عقلاً اس کو اقرار ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں تو ثم اقررتم سے اس شبے کو بھی رفع کر دیا اور بتا دیا کہ یہ اقرار اتنا صریح اور واضح تھا جیسے شہادت صاف اور واضح ہوا کرتی ہے۔ ترک وطن کرانے کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو آواز پہنچا کر اتنا تنگ مت کرنا کہ بیچارہ ترک وطن پر مجبور ہو جائے۔
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ پھر تم وہ لوگ ہو کہ ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فریق کو ان کے وطن سے چڑھائی کرتے ہوئے ان پر گناہ اور ظلم سے، اور اگر وہی آویں تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا بھی۔ تو کیا مانتے ہو بعض کتاب کو اور نہیں مانتے بعض کو، سو کوئی سزا نہیں اس کی جو تم میں یہ کام کرتا ہے مگر رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن پہنچایا جائے گا ان کو سخت سے سخت عذاب۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ پھر اس اقرار صریح کے بعد تم جیسے ہو یہ آنکھوں کے سامنے موجود ہی ہے کہ باہم قتل و قتال بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کراتے ہو، اس طور پہ کہ اپنوں کے مقابلے میں ان کی مخالف قوموں کی امداد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ۔ ایک تیسرا حکم جو سال سمجھا اس پر عمل کرنے کو خوب تیار رہتے ہو، ان لوگوں میں سے اگر کوئی گرفتار ہو کر تم تک پہنچ جاتا ہے تو ایسوں کو کچھ خرچ کرا کر رہتے ہو، حالانکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ تم کو ان کا ترک وطن کرا دینا نیز ممنوع ہے۔ اس باب میں ان پر 3 حکم لازم تھے، اول یہ کہ قتل نہ کرنا، دوم اخراج یعنی ترک وطن نہ کرانا، سوم اپنی قوم میں سے کسی کو قید و بند میں گرفتار دیکھیں تو روپے خرچ کر کے چھڑا دینا۔ تو ان لوگوں نے اول کے 2 حکم کو تو چھوڑ دیا اور تیسرے حکم کا اہتمام کرنے لگے، اور صورت اس کی یہ ہوئی تھی کہ اہل مدینہ میں 2 قومیں تھیں، اوس و خزرج، اور ان میں باہم عداوت رہتی تھی اور کبھی کبھی قتال کی نوبت بھی آ جاتی تھی، اور مدینہ کے گرد و نواح میں یہودیوں کی 2 قومیں بنو قریظہ اور بنو نذیر آباد تھی۔ اوس بنو قریظ کے باہم دوستی تھی اور خزرج و بنو نذیر میں باہم یارانہ تھا۔ جب اوس و خزرج میں باہم لڑائی ہوتی تو دوستی کی بنا پر بنو قریظہ تو اوس کے مددگار ہوتے اور بنو نذیر خزرج کی طرفداری کرتے، تو جہاں اوس خزرج مارے جاتے تھے اور خانماں آوارہ ہوتے، ان کے دوستوں اور حامیوں کو بھی یہ مصیبت پیش آتی، اور ظاہر ہے کہ بنو قریظہ کے قتل و اخراج میں بنو نذیر کا بھی ہاتھ ہوتا تھا، اور ایسا ہی بالعکس البتہ یہود کی دونوں جماعتوں میں ہے۔ اگر کوئی جنگ میں قید ہو جاتا تو ہر جماعت اپنے دوستوں کو مال پر راضی کر کے اس قیدی کو رہائی دلاتے، اور کوئی پوچھتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو اس کا جواب دیتے تھے کہ غلاموں کو رہا کرا دینا ہم پر واجب ہے، اور اگر کوئی قتل و قتال میں معین و مددگار بننے پر اعتراض کرتا تو کہتے کہ کیا کریں، دوستوں کا ساتھ نہ دینے سے عار آتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی شکایت فرمائی ہے اور ان کی حیلہ سازیوں کا پردہ چاک فرمایا ہے۔ اس آیت میں جن مخالف قوموں کی امداد کا ذکر ہے اس سے اوس و خزرج مراد ہیں۔ اوس بنو قریظہ کی موافقت میں بنو نذیر کے مخالف تھے، اور خزرج بنو نذیر کی موافقت میں بنو قریظہ کے مخالف تھے۔ اس میں عدوان، ظلم و گناہ 2 لفظ لانے سے اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس میں 2 حق ضائع ہوتے ہیں، حکم الہی کی تعمیل نہ کر کے حق تعالیٰ کے حق کو ضائع کیا اور دوسرے کو ایذا پہنچا کر حقوق العباد بھی ضائع کر دیا۔
اس عہد شکنی پر ملامت و شکایت کے ساتھ ساتھ سزا کو بھی بتصریح بیان فرمایا۔ کیا تم بس یوں کہو کہ کتاب تورات کی بعض احکام پر تو تم ایمان رکھتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے، تو اور کیا سزا ہونی چاہیے ایسے شخص کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے، بجز رسوائی کے دنیاوی زندگانی میں، اور روز قیامت کو بڑے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کچھ خبر بھی نہیں رکھتے ہیں تمہارے اعمال کی۔ ہر چند کہ وہ یہودی جن کا قصے میں ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کی بنا پر کافر ہی تھے، مگر یہاں ان کا کفر مذکور نہیں بلکہ بعض احکام پر عمل نہ کرنے کو کفر سے تعبیر فرمایا ہے۔ حالانکہ جب تک حرام کو حرام سمجھے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ اس شبہے کا جواب یہ ہے کہ جو گناہ بہت شدید ہوتا ہے اس پر محاورات شرعیہ میں اس کی شدت کے پیش نظر کفر کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے محاورات عرفیہ میں اس کی مثالیں دن رات دیکھتے ہیں۔ جیسے کسی ذلیل حرکت کرنے والے کو کہہ دیتے ہیں کہ تو بالکل چمار ہے، حالانکہ مطلب چمار یقیناً نہیں ہے، اس سے مقصود شدت نفرت اور اس کام کی قباحت ظاہر کرنا ہوتا ہے، اور یہی معنی حدیث کے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر وغیرہ کے۔ اس مقام پر جن دو سزاؤں کا ذکر ہے ان میں سے پہلی سزا یعنی دنیا میں ذلت و رسوائی، تو اس کا وقوع اہل جہنم اس طرح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے سبب بنو قریظہ قتل و قید کیے گئے، اور بنو نذیر ملک شام کی طرف بظاہر ذلت و خواری نکال دیے گئے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے مول لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں، سو نہ ہلکا ہوگا ان پر عذاب اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ اور وجہ سزا ان کے لیے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے احکام کی مخالفت کر کے دنیاوی زندگانی کے مزوں کو لے لیا بعوض نجات آخرت کے جس کا ذریعہ اطاعت ہے، سو نہ تو سزا دینے والے کی طرف سے ان کی سزا میں کچھ تخفیف دی جائے گی اور نہ کوئی وکیل مختار یا دوست یا رشتہ دار ان کی طرفداری و پیروی کرنے آئے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور پے در پہ بھیجے اس کے پیچھے رسول، اور دیے ہم نے عیسیٰ بن مریم کے بیٹے کو معجزے سری، اور قوت دی اس کو روح پاک سے۔ پھر بھلا کیا جب تمہارے پاس لایا کوئی رسول وہ حکم جو نہ بھایا تمہارے جی کو، تو تم تکبر کرنے لگے، پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ قرآن و حدیث میں جا بجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا ہے، جیسے قرآن کی اس آیت میں قُلْ نَزَلَهُ الرُّوحُ الْقُدُسُ میں اور حدیث میں حضرت حسان بن ثابت کا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے عیسیٰ علیہ السلام کی کئی طریقوں سے تائید ہوئی۔ اول تو ولادت کے وقت مس شیطان سے حفاظت کی گئی، پھر ان کے دم کرنے سے حمل عیسوی قرار پایا، پھر یہود چونکہ کثرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے اسی لیے جبرائیل علیہ السلام حفاظت کے ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ آخر میں ان کے ذریعے سے
آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یہود نے بہت سے پیغمبروں کی تکذیب کی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر کہ غلاف ہے، بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان کے کفر کے سبب، سو بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اور وہ یہودی طنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب ایسے محفوظ ہیں کہ اس میں مخالف مذہب کا جو اسلام ہے اثر ہی نہیں ہوتا، تو مذاہب پر ہم خوب پختہ ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محفوظی اور پختگی نہیں ہے، بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر خدا کی مار ہے کہ اسلام جو مذہب حق ہے اس سے نفور اور منسوخ مذہب پر مصر ہیں، سو بہت ہی تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں، اور تھوڑا ایمان مقبول نہیں، پس وہ کافر ہی ٹھہرے۔ یہ تھوڑا سا ایمان ان امور کی بابت ہے جو ان کے مذہب اور اسلام میں مشترک ہیں، مثلاً خدا کا قائل ہونا، قیامت کا قائل ہونا۔ ان امور کے بھی وہ قائل تھے، لیکن خود نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے کلام الہی ہونے کے منکر تھے، اسی لیے پورا ایمان نہ تھا۔ اور اس تھوڑے ایمان کو باعتبار لغت ایمان کہا، جس کے معنی مطلقاً یقین کے ہیں، وہ بعض اشیاء کے ساتھ ہی متعلق ہو، شرعاً اس کو ایمان نہیں کہتے۔ شرعاً ایمان معتبر وہ ہے جو کل امور و اراد فی انشراح کے یقین کے ساتھ ہو۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو سچ بتاتی ہے، اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے، اور پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر، پھر جب پہنچا ان کو جس کو پہچان رکھا تھا تو اس سے منکر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جب ان کو ایک ایسی کتاب اللہ کی طرف سے پہنچی، یعنی قرآن مجید جو من جانب اللہ ہے، اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے ان کے پاس تھی، یعنی تورات، حالانکہ اس کے قبل خود بیان کرتے تھے اور کفار سے یعنی مشرکین عرب سے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور ایک کتاب لانے والے ہیں، مگر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خوب جانتے پہچانتے ہیں تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے، سو بس خدا کی مار ہو ایسے منکروں پر کہ جان بوجھ کر محض تعصب کے سبب انکار کر رہے تھے۔ قرآن کو جو مصداق تورات فرمایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات میں بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول قرآن کی جو پیشین گوئیاں تھیں ان سے ان کا صدق ظاہر ہو گیا، سو تورات کا ماننے والا تو قرآن اور صاحب قرآن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر ہی نہیں سکتا، ورنہ تورات کی تکذیب لازم آئے گی۔ ایک شبہ اور اس کا جواب: اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب وہ حق کو حق جانتے تو پھر ان کو مومن کہنا چاہیے، کافر کیسے کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں بلکہ ماننے کا نام ہے، ورنہ یوں تو شیطان سب سے زیادہ حق کو حق جانتا ہے، مگر جاننے کے باوجود انکار کرنے کی وجہ سے اور بھی کفر میں شدت بڑھ گئی، اسی لیے اگلی آیت میں ان کے کفر کی وجہ ان کا عناد بتلایا گیا ہے۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، کہ منکر ہوئے اس چیز کے جو اتاری اللہ نے اس ضد پر کہ اترے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، سو کمال آئے غصے پر غصہ، اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا۔ وہ حالت بہت ہی بری ہے جس کو اختیار کر کے وہ بذم خود اپنی جانوں کو عقوبت آخرت سے چھڑانا چاہتے ہیں، اور وہ حالت یہ ہے کہ کفر انکار کرتے ہیں ایسی چیز کا جو حق تعالی نے ایک سچے پیغمبر پر نازل فرمائی، یعنی قرآن، اور وہ انکار بھی محض اس ضد پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس بندے پر اس کو منظور ہو، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل فرما دے۔ اس حسد کفر سے وہ لوگ غضب بلا غضب کے مستحق ہوگے، اور آخرت میں ان کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوگی جس میں تکلیف کے علاوہ ذلت بھی ہے۔ ایک غضب کفر پر، دوسرا حسد پر، یوں غضب بلائے غضب فرمایا۔ عذاب کے ساتھ مہین کی قید سے بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ عذاب کفار کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ گناہگار مومن کو عذاب اس کو پاک کرنے کے لیے ہوگا، ذلت کے لیے نہیں۔ اس آیت سے ان کا کفر ثابت ہوتا ہے اور حسد بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔